ریت اڑتی ہے، تلواریں نیام میں ہیں مگر دلوں میں طوفان۔ ایک معاہدہ جو بظاہر شکست لگتا ہے، ایک فیصلہ جو تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا صبر کبھی فتح بن سکتا ہے؟ اور کیا خاموشی کبھی سب سے بلند اعلان ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ اسلام کی تاریخ کا وہ لمحہ ہے جسے قرآن نے فتح مبین کہا۔ یہ صلح حدیبیہ کی کہانی ہے، ایک ایسا واقعہ جس نے امت کو سکھایا کہ اخلاق، ضبط نفس اور اللہ پر کامل یقین صرف عبادت نہیں بلکہ حکمت عملی بھی ہیں۔ آج ہم اس واقعے کو ایک دستاویزی انداز میں دیکھیں گے، بغیر مبالغہ، بغیر افسانہ، صرف مستند تاریخ، سچی روایات اور گہرا اخلاقی سبق۔ مدینہ، ذی القعدہ 6 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، بال منڈوا رہے ہیں، احرام کھول رہے ہیں۔ یہ خواب عام نہیں، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اطلاع دیتے ہیں، کوئی جنگ کا اعلان نہیں، صرف عمرہ کا ارادہ، صرف احرام، قربانی کے جانور اور امن کا پیغام۔ 1400 صحابہ، نہ زرہ نہ جنگی تیاری، صرف لبیک کی صدائیں۔ ریگستان گواہ ہے کہ یہ قافلہ تلوار نہیں، یقین لے کر نکلا ہے۔ مکہ کے قریب حدیبیہ، قریش کو خبر ملتی ہے، خوف پھیلتا ہے، غرور جاگ اٹھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ فیصلہ قریش کا ہے۔ راستے روکے جاتے ہیں، پیغام آتے جاتے ہیں، گفتگو میں تلخی بڑھتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا جاتا ہے۔ دیر ہو جاتی ہے، افواہ پھیلتی ہے، عثمان شہید کر دیے گئے۔ فضا رک جاتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے، بیت رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، صحابہ ایک ایک کر کے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ بیت موت پر ہے، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ پھر اچانک خبر آتی ہے، عثمان زندہ ہے۔ بات چیت دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو آتا ہے، چہرے پر سختی، الفاظ میں شرطیں۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک شرط صحابہ کے دلوں پر بھاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہیل کہتا ہے، نہیں، صرف باسمی کا اللہم لکھو۔ محمد رسول اللہ۔ اعتراض، اگر رسول مان لیتے تو لڑتے کیوں؟ حضرت علی رک جاتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیتے ہیں۔ خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایک اور شرط، مکہ کا کوئی شخص مدینہ آئے، واپس کیا جائے گا، مدینہ کا کوئی مکہ جائے، واپس نہیں ہوگا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی صلح ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ کا دل بے قرار ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مختصر ہے، مضبوط ہے۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ معاہدہ مکمل ہو جاتا ہے، عمرہ کیے بغیر واپسی کا حکم۔ صحابہ ساکت ہیں، قربانی کے جانور وہیں کھڑے ہیں، کوئی حرکت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ کا مشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کرتے ہیں۔ ایک لمحہ اور پورا قافلہ حرکت میں آ جاتا ہے، اطاعت بغیر سوال۔ واپسی کے راستے، وحی نازل ہوتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ فتح تھی، ہاں، اخلاق کی فتح، صبر کی فتح، حکمت کی فتح۔ صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال میں اسلام وہ پھیلا جو 20 سال میں نہ پھیلا تھا۔ دشمنی کم ہوئی، دعوت کے دروازے کھلے، آخرکار مکہ بغیر جنگ فتح ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہر لڑائی تلوار سے نہیں جیتی جاتی، ہر فتح شور سے نہیں آتی۔ کبھی پیچھے ہٹنا اصل میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب غصہ آسان ہے اور صبر مشکل، حدیبیہ ہمیں یاد دلاتی ہے،
اللہ کا حکم ہماری سمجھ سے بلند ہوتا ہے، خاموشی جب اللہ کے لیے ہو تاریخ بنا دیتی ہے۔